السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العزت نے ہم سب کو اس مبارک موقع پر اللہ کے گھر میں جمع ہونے کا موقع عنایت کیا ہے۔ ہم سب کے لیے آج کا یہ دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ آج کا یہ دن عید کا دن ہے جو ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو خوشی منانے کے لیے عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آج کا یہ دن ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں، خوشی کے ایام ہوتے ہیں اور عید کے دن ہوا کرتے ہیں، اور آج کا یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس دن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کا یہ دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے بہتر دن، سب سے عظمت والا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آج ہم اور آپ خوشی کا اظہار کریں، مسرت کا اظہار کریں، شادمانی کا اظہار کریں، کیونکہ خاص کر اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں اس دن کو ہمیں خوشی کے لیے عطا کیا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، سال کے تمام غموں کو، زندگی کے ساری پریشانیوں کو آج کے دن بھلا دیں اور صرف خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کر ہمیں دیا ہے، یہ تحفہ عنایت کیا ہے کہ ہم خوش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام مدینہ میں 2 دن خوشی مناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذان الیومان، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، یہ 2 دن کس اعتبار سے ہیں؟ اس 2 دن میں خوشیوں کا منانا کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، دور جاہلیت سے ہم اس دن خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، آج بھی ہم ان 2 دنوں کو خوشی کے لیے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا ان اللہ قد ابدى لكم بهما خيرا منهما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے تم جو خوشی مناتے ہو اس سے بہتر 2 دن تم کو خوشی منانے کے لیے عنایت کیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرا عید الفطر کا دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے خوشی کے لیے اس دن کا انتخاب کیا ہے جو سال کا سب سے عظیم دن ہے، سب سے بہتر دن ہے، سب سے افضل دن ہے۔ لہذا ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ سنہرا موقع، یہ بہترین موقع اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اور اگر بات کریں اس دن کی تاریخ کی تو قربانی کا یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تاریخ جتنی قدیم ہے، اس دنیا کا سلسلہ جتنا پرانا ہے، قربانی کا سلسلہ بھی اتنا ہی قدیم ہے۔ آدم علیہ السلام جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، ان کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا، اور ایک اصول اور ضابطہ اللہ نے دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف تقوی والے لوگوں کی قربانی
قربانی کو قبول کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانیوں کو، ان کے نذرانوں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس وقت سے قربانی کی یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، لیکن اس قربانی کو ایک نیا موڑ ملا، ایک نیا مقام ملا، اس کو ایک نئی شان ملی، نئی پہچان ملی ابراہیم خلیل اللہ سے، جنہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، ایسی اولاد کو جن کو بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، کہا ابراہیم ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی اس اولاد کی قربانی میری بارگاہ میں پیش کرے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس صبر و رضا کی پیکر پر کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن اولاد چونکہ قربان تو اولاد کو ہونی ہے، قربانی تو بیٹے کو دینی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے بچے تیری رائے کیا ہے۔ لیکن تربیت ویسی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، کہا اللہ رب العالمین کے حکم پر میں اپنی رائے کا اظہار کیا کروں۔ اے میرے والد گرامی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، والد گرامی جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے، اللہ نے جو کچھ آپ کو حکم دیا ہے، آپ اس کی تعمیل کیجئے، آپ میری پرواہ نہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا یہ جذبہ اور یہ ارادہ اور یہ اطاعت کا جذبہ آخر آیا کہاں سے؟ کس نے اس کی تربیت کی تھی؟ اس عظیم ہستی نے جسے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، ایک باپ کا کیا درجہ ہے ہماری شریعت کے اندر، اس کو آخر اس کو کس نے سکھایا تھا کہ باپ نے کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا نے کہا میں تیار ہوں۔ یہ اطاعت شعاری کا جذبہ، باپ کی فرما برداری کا جذبہ، باپ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ آخر کس نے سکھایا؟ ظاہر سی بات ہے باپ ہی نے سکھایا تھا، ماں نے سکھایا تھا۔ آج بچے اگر نافرمان ہیں تو اس کا وبال کس کے سر پر جانے والا ہے؟ اس کی ذمہ داری کس پر بنتی تھی کہ بچہ فرما بردار بنے؟ ماں باپ پر۔ ماں باپ نے بچپن میں تربیت نہیں کی، آج بچے ماں باپ کو مانتے نہیں ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، پھر ماں باپ دوڑے دوڑے پھرتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا، بچہ ہمارا فرما بردار نہیں ہے، نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے۔ آپ نے سکھایا ہی نہیں، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو تربیت ماں باپ سے ملتی ہے۔ آپ تربیت سکھاتے، آپ کے بچے کبھی بھی آپ کو نہیں دھتکارتے۔ یہاں دیکھیے بچے کی قربانی مانگی جا رہی ہے اور بچے کا جواب سنیے کہ آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ جبکہ اس وقت مفسرین لکھتے ہیں ان کی عمر صرف 13 سال تھی، صرف 13 سال کا بچہ، اور باپ کی اطاعت شعاری، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا یہ جذبہ سبحان اللہ کہاں سے ملا تھا؟ یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ تو کتنا بیان کروں اس عظیم شخصیت کے بارے میں، ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں۔ ان کی پوری زندگی آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے، امتحانات کی ایک لمبی داستان ہے، مصائب و مشکلات کی ایک لمبی کڑی ہے، لیکن وہ بھی تھے اللہ کے ویسے برگزیدہ بندے، سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ ایسے امتحانات، ایک امتحان آنے والا ہر امتحان پچھلے آزمائش سے بڑا ہوتا تھا۔ اولاد کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ کون ایسا انسان ہے؟ کیا ہم قربان کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے اپنی اولاد کو؟ نہیں کر سکتے ہیں، دعوے چاہے ہم جتنا کر لیں، لیکن انہوں نے قربان کیا۔ جب سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں کائنات کا امام تجھے بناتا ہوں، پوری انسانیت کا امام تجھے بناتا ہوں۔ ایک انسان کو پوری دنیا کا امام بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شریعت لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب توحید کے باب میں، اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں وہ تصور، وہ تعلیم، وہ جذبہ اور وہ توحید معاشرے میں عام کیجئے جو ابراہیم خلیل اللہ پھیلائے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو بھی حکم ملا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا ہم امام بناتے ہیں، اور کہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم نے تجھے چن لیا ہے، میرے منتخب اور برگزیدہ بندوں میں اے ابراہیم تیرا شمار ہونے والا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ابراہیم ہم نے دنیا میں بھی تجھے چن لیا ہے اور آخرت میں بھی میرے نیک اور صالح بندوں میں تم شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کہ دنیا میں اللہ نے کہا ہم نے تجھے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند کر لے، کسی کی پسند اور ناپسند کی اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں۔ پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، پوری دنیا ہماری دشمن بن جائے، اگر اللہ کہہ دے کہ میرے بندے تیری اس ادا سے، تیری ان اداؤں سے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں اور تجھے جنت دے دوں گا، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو باقی رکھا۔ کہنا یہ ہے کہ جس قربانی کو آج ہم کرنے جا رہے ہیں، جس تاریخ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اسی عظیم ہستی کے اپنے بیٹے کی قربانی کا دن ہے جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بدیل عنایت فرما کر کے اس بندے کی ادا کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا، باقی رکھا اللہ رب العالمین نے کہ کائنات میں جب تک انسان زندہ رہیں گے ہمارے اس بندے کی اس ادا کو ہم نے اتنی پسندیدگی سے دیکھا ہے اور اتنا پسند کیا ہے کہ لوگوں کو اس قربانی اور اس یاد کو ہمیشہ تازہ کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے، اسی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابراہیم خلیل الرحمن ہیں جن کی قربانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہر سال ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ جذبہ سامنے رکھیے، آپ اس نیت سے قربانی کیجئے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مال کی قربانی مانگی ہے، جانور کو قربان کر رہے ہیں، رب کریم اگر تیرا حکم آئے، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیں گے، کیونکہ جان بھی دینے والا تو ہے، مال بھی دینے والا تو ہے، زندگی کی ساری نعمتیں دینے والا تو ہی ہے۔ اس لیے اگر آج جان کی نعمت نہیں مانگ کر کے مال و دولت کی نعمت مانگ رہا ہے تو جان کی نعمت کی بھی کیا قیمت ہے؟ تیرے مقابلے میں ہماری نگاہ میں تیرے لیے ساری چیزیں قربان ہیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہوں گا کہ کیا ہم جیسے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جذبہ ہے ہمارے اندر جو نماز تک نہیں پڑھتے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، رات دن برائیوں میں مبتلا ہیں، وہ جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے اندر، وہ نہیں ہو سکتا پیدا، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نیت سے قربانی کریں کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز، دنیا کی کوئی دولت، کوئی مال، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کا حکم سب سے آگے ہے تو وہی انسان کامیاب ہے اور اسی کی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ لہذا قربانی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان مال کو کمی پیش کرے، اپنے جذبے کا اظہار زیادہ کرے، اپنے تقوی کو پیش کرے کہ تن من دھن رب کریم ساری چیزیں تیرے لیے قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگو، تمہارے جانور کا خون، تمہارے جانور کا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، اگر کچھ پہنچتا ہے تمہارے دل کا خلوص پہنچتا ہے، تمہارے جذبات پہنچتے ہیں، کس نیت سے تم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانور کو قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نے کیا پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر گوشت کھانے کے لیے قربانی کی ہے تو آپ کا گوشت آپ کو مبارک ہو، آپ کا جانور آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔ اگر آپ نے گوشت بھی کھایا لیکن نیت کو خالص کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے اپنے اس عمل کے ذریعہ، اپنی اس عبادت کے ذریعہ، تو آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ جس نیت سے قربانی کرنی چاہیے آپ نے اسی نیت سے قربانی کی ہے۔ لہذا اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ کی رضامندی اپنے قربانی کا مقصد بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم نے کہا کہ کسی کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جانور آج قربان کرنے کی ضرورت ہے، اگر حالات ایسے آئے، وقت کا تقاضا ہوا کہ جان بھی دے دو اللہ کی راہ میں، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ صفت ہونی
چاہیے کہ جان کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے حکم کے آگے، کیونکہ آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے، لیکن اللہ کے بلاوے پر اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اگر جان لٹائے تو شہید کہلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جان کو قربان کر دیا۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہر کس و ناقص کے اندر یہ صفت نہیں آ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان لٹا دے۔ صحابہ کرام تھے جن کی قربانیاں ایسی تھیں، لہذا کہنا یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے نیتوں کو خالص کریں۔ اور قربانی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کس کی قبول ہوتی ہے، تو کئی ایک علامتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی علامت جو قرآن نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہم نے جیسے کہ شروع میں ذکر کیا کہ حابیل اور قابل نے قربانی پیش کی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اخلاص نہیں تھا، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں تھا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ لہذا اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ ایک دوسری علامت اہل علم نے یہ ذکر کی ہے، کسی بھی نیکی اور اعمال حسنہ کے قبول ہونے کی علامت و قبول الحسنت الحسنت بعدہا، کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کے بعد اچھا بن جائے، اس کے اندر اچھائی آتے جائے، برائیاں اس کی زندگی سے ختم ہوتی چلی جائے، تو یہ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ آپ حج لے لیں، کوئی حاجی حج کر کے آیا ہے، اس کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کے بعد کی زندگی سے اندازہ لگائے۔ اگر وہی بد زبانی، وہی بد کلامی، وہی بےہودگی، وہی برائی، وہی بے دینی اگر وہ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ صاف علامت ہے کہ اللہ نے ان کے اس پیسے کو، ان کے اس جانے کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا ہے۔ کیونکہ عبادت کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوا کرتے ہیں، انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں عبادت کی وجہ سے۔ اگر بڑے بڑے اعمال کے باوجود تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو ہمارے اندر کھوٹ ہے۔ انسان خود غور و فکر کرے اور اصلاح کرنا شروع کر دے کہ کہیں ہماری عبادتیں برباد تو نہیں جا رہی ہیں، ورنہ یہ بےہودگی کی زندگی اور بے دینی کی زندگی ہماری نہیں رہتی۔ اسی طرح نماز لے لیں کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہو، بد زبانی بھی کر رہا ہو، برائی بھی کر رہا ہو، گناہ بھی کرتے جا رہا ہو، تو یہ ایک صاف علامت سمجھی جاتی ہے کہ اس کی نمازیں مردود ہیں، اللہ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہیں۔ ورنہ عبادتیں اگر اللہ کی نگاہ میں قبول ہوتی تو اللہ رب العالمین اس بندے کو ضرور نوازتا اور ان کی زندگی میں تبدیلی ضرور آتی۔ لہذا یہاں بھی قربانی کے سلسلے میں بھی ہے کہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کی علامت اگر دیکھنا چاہتے ہیں قربانی کے بعد کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اگر انسان وہی بے نمازی کی زندگی، وہی شراب خوری جواری والی زندگی، بے دینی کی زندگی، بد کلامی بد زبانی کی زندگی اگر گزار رہا ہے تو صاف علامت ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں پیش تو کیا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا۔ نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے کہ اس بندے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ باقی اللہ مالک ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کی قربانی اور کس کی کون سی ادا کو اللہ پسند کر لے، لیکن یہ علامتیں ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین چونکہ تقوی چاہتا ہے، قربانی کا مقصد خلوص ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ انسان پرہیزگار بن ہی نہیں رہا ہے، گویا کہ وہ خود بخود یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم نے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اللہ نے مردود، ہمیں وہ چیز عطا نہیں کی، وہ قربانی ہماری مقبول نہیں ہوئی۔ لہذا ہم اور آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اب سے اللہ کی بارگاہ میں جہاں قربانی کر رہے ہیں جذبات کی قربانی دیجئے، وقت کی قربانی دیجئے۔ نماز وقت ہی کو قربانی کا نام ہے، تو نماز بھی پڑھیے، دیگر نیکیاں بھی کیجئے۔ صرف مال کی قربانی دے دینے سے وہ بھی کھانے کے لیے یہ اصل قربانی نہیں ہے۔ قربانی تو یہ ہے کہ ساری چیزوں کی قربانی دیجئے اللہ کے حکم کے آگے۔ نماز پڑھیے، آپ کا دل نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اب چونکہ جس طریقے سے یہاں جانور قربان کر رہے ہیں وہاں بھی اللہ کے حکم کے آگے اپنے جذبات کو قربان کیجئے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کیجئے۔ دل نہیں چاہتا، جب 2-3 مرتبہ آپ پھر بھی چلے جائیں گے مسجد میں، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مسجد سے لگا دے گا، مسجد سے جوڑ دے گا، آپ عبادت گزار بن جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم بھی جیتے ہیں، وہ لوگ بھی جیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہمارا بھی کاروبار چل رہا ہے، ان کا بھی چل رہا ہے، ہماری زندگی میں بھی نماز کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ تو یقیناً اگر آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی نماز پڑھیں گے، بہانہ آپ لگا سکتے ہیں، کاروبار بہت لمبا ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ملتا ہے، ہمارا کام ویسا ہے، ہمارا کام ایسا ہے، سارے بہانے آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن وہی کام کر کے ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کو وقت کہاں سے ملتا ہے؟
تو یہ نیتوں کا فرق ہے۔ ہم اور آپ عبادت میں دلچسپی پیدا کریں، وقت نکالیں اللہ کی عبادت کے لیے، جس طریقے سے قربانی کے لیے وقت دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ساری مصروفیتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیشہ کی عبادت کے لیے بھی وقت لگائیے اور دوسری مصروفیات کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بے دینی کی زندگی یہ کوئی بہتر زندگی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ابھی تو خون تازہ ہے، بعد میں جب کمزوری آئے گی تو دیکھ لیں گے، لیکن اس کو آج ہوش ہونا چاہیے۔ کل تک آپ ہی کی طرح باتیں کرنے والے ایسے لوگ تھے جن کی آج چمڑیوں میں جھریاں پڑ گئی ہیں، ان کی آنکھیں آج ان کے چمڑے آنکھوں میں آ کر کے ڈھک چکے ہیں، اور ان کی نگاہیں جو ان کی بینائی تھی سب نکل چکی ہے، ان کی جو خوبصورتی اور حسن و جمال تھا جس پر اسے ناز تھا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ جس جوانی کا کہ جوش کا وہ برملا اعلان کیا کرتے تھے، غرور اور گھمنڈ کیا کرتے تھے، وہ جوانی چور ہو چکی ہے، آج بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھ چکے ہیں، کھڑا ہونے کی سکت نہیں ہے، مسجد جانا تو دور ہے۔ لہذا کہنا یہ ہے کہ غرور نہ کریں، جوانی کے جوش میں اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں۔ اللہ کی عبادت زندگی کا مقصد ہے، اور عبادت اگر زندگی میں نہیں ہے تو وہ زندگی بیکار ہے۔ عبادت سے زندگی کو جوڑے رکھیں، عبادت ہے تو وہ زندگی ہے، ورنہ وہ زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ آپ سے بہتر ہیں ایک اعتبار سے کہ جس لیے اللہ نے پیدا کیا وہ وہی کرتے ہیں، آپ کو جس لیے پیدا کیا ہے آپ وہ کام ہی نہیں کرتے۔ لہذا زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اس کے بعد ایک آخری بات، اور اس کے بعد ایک دو مسائل بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اہم بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بننا چاہیے ہم سب کو، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے بندے عاجز کی یارو بس یہی فریاد ہے، بندے عاجز کی یارو بس یہی فریاد ہے، رب نہ ہو راضی تو اوروں کی رضا کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ آپ سے خوش ہیں، آپ کو اچھا کہتے ہیں، آپ کو بہتر کہتے ہیں، آپ کو معاشرے میں اچھا نام ملا ہے، اچھی پہچان ملی ہے، لوگ بہتر سے بہتر نام سے آپ کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں آپ بہتر نہیں ہے، تو یہ دنیا کی ساری بہتری بیکار ہے، کیونکہ یہ نام، یہ مقام، یہ شہرت، یہ درجہ، یہ پہچان یہ دنیا ہی کے حد تک ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہی بندہ محبوب ہے جو اللہ کی رضامندی والے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بندہ عاجز کی یعنی اس خاکسار کی یہی فریاد ہے کہ اللہ کی رضامندی کو مقصد بنائیں، دنیا والے ناراض ہو جائے فکر نہ کریں، وہ آج ناراض ہیں کل راضی ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی ناراضگی مول کر ہم اس دنیا سے چلے گئے، ہمیشگی کی بربادی قسمت کا ہمارے قسمت میں دستک دے چکی ہے، اب بربادی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ لہذا ہم آج کے اس مبارک دن میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، اللہ کو بھی خوش کریں۔ جہاں آپ اپنے آپ کے لیے خوشی اور مسرت کے سارے انتظامات کیے ہیں، کپڑوں کا انتظام کیا ہے، بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، وہیں اللہ کو راضی کرنے کا بھی انتظام کر لیں، اللہ کو خوش کریں۔ آج ہی کے دن سے شروع کریں کہ جب ہم خوش ہوئے تھے اسی دن سے اللہ کو خوش کرنا ہم نے شروع کر دیا، اور زندگی کا مقصد بنائیں، پوری دنیا ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو پائے۔ آئیے مختصراً چند قربانی سے متعلق، چونکہ ابھی قربانی کرنی ہے، ایک دو باتیں ہم اور آپ ذہن نشین کر لیں۔ قربانی سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی جانور جب ہم ذبح کریں تو چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ ہم نے خطبہ جمعہ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھی کہ جانور کو آرام پہنچائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ذبح کرنے کے بعد 5 سے 10 منٹ تک جانور کو اچھی طریقے سے آرام کر لینے دیں، جسم سے روح نکل جانے دیں۔ اس کے بعد آپ قربانی کے جانور کو جو آگے مراحل ہیں، چمڑے چھلنا ہے، گوشت بنانا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کرنا شروع کریں۔ تکلیف اگر جانور کو پہنچائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اور آپ گنہگار ہو سکتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ خود سے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ مختصر دعا ہے اللہم تقبل من فلان و فلان و فلان، جو ہے نام سب ذکر کر دیں، خالی صرف اتنا آپ کو شروع میں بولا ہے اللہم تقبل من
من کے بعد جیسے عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد المالک وغیرہ وغیرہ جو بھی نام ہیں سب نام ذکر کر دیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلا دیں۔ طاقت تو الحمدللہ سب کے پاس ہے، اس لیے طاقت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف اتنا ہی کہنا ہے اللہم تقبل من۔ لمبی دعائیں اگر نہیں کہہ سکتے ہیں تو اتنا کہہ کے نام ذکر کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر قربانی کر دیں۔ دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی خود سے قربانی کرے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جانور کو قربان کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک جانور کو ذبح کرنے کے بعد دوسرا جانور اسی کے پاس ذبح نہ کریں، اس لیے کہ احساسات ہو جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چھری وغیرہ جو تیز کریں وہ جانور کے سامنے تیز نہ کریں، بلکہ سائڈ میں لے جا کر کے تیز کر لیں، اچھی طرح تیز کر کے پھر جانور کو لٹا کر کے قربانی کریں۔ ایسے ہی ایک اور بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ کہیں بھی آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، اونٹ جانور کی اوجڑی ہے، گوبر وغیرہ ہے، ہڈی وغیرہ ہے اور خون وغیرہ ہے، ان چیزوں کو ادھر ادھر ہرگز نہ پھینکیں، بلکہ زمین میں گڈھا کر کے آپ اس میں اس کو دفن کر دیں۔ ایسے ہی ہڈی وغیرہ بچے کھا کر کے راستے میں پھینک دیتے ہیں، اور دوسرے دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے، صفائی آدھا حصہ ہے ہمارے ایمان کا، اس لیے ایک مومن ہونے کے ناطے زندگی میں ہمیشہ، چاہے کپڑے کے سلسلے میں ہو، گھر کے سلسلے میں ہو، راستے کے سلسلے میں ہو، کہیں بھی رہیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے موقع پر چونکہ ہر گھر میں گوشت وغیرہ رہتا ہے اور گندگی ہو سکتی ہے، لہذا خاص طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی آخری بات یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھیں۔ ہم اور آپ گوشت کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو قربانی میں شریعت نے ہم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم خود کھائیں، غریبوں اور مسکینوں تک بھی کھلائیں، صدقہ و خیرات بھی کریں۔ تو دیکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں کہ کون آج قربانی نہیں کر پائے ہیں، تو 5 کلو 10 کلو جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے کسی پلاسٹک وغیرہ میں پیک کر کے ان کے گھروں تک پہنچا دیں، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے آج کی خوشی میں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ ہمارے بہت سے بھائی قربانی کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے دن فجر کے بعد سے قربانی کرنے تک کچھ نہیں کھانا اور بعد میں کھا لینا یہ آدھا روزہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا ہے آدھا روزہ؟ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے، عید الفطر کے لیے جب آپ جاتے تھے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں جو اس میں ہم اور آپ آج داخل ہیں، اس دن عید کی نماز کے بعد آ کر کھایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ لیکن آدھا روزہ یا ایک روزہ کہنا اور یہاں سے جا کر کے پھر افطاری کے نام سے کچھ کھانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ آج کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قربانی اور عید کا جو دن ہے اور ایام تشریق ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے، روزہ رکھنا ان دنوں میں حرام ہے، پھر آدھا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو آدھا روزہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کھانے پینے اور خوشی کے دن ہے۔ المہم پوری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے آج۔ جائز خوشیاں ہم بالکل منا سکتے ہیں، لیکن خوشی کے نام پر حرام کاری، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، پٹاخے پھوڑنا اور غلط حرکتیں کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور قربانی کرتے وقت گوشت کو سامنے نہ رکھیں۔ اللہ کے واسطے آپ نیت بنائیں کہ اللہ کو راضی کریں گے، اس عمل کے ذریعہ، اس ذبح کے ذریعہ اللہ کو خوش کریں گے، بس یہی مقصد کر کے قربانی کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا کیا ہے، خوش ہو جائیں، بال بچوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو عید قرباں کی حقیقی خوشی نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بے دین ہیں، بے نمازی ہیں، ان سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔